ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom میں داخلے جاری ہیں. گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ کلاسز. میٹرک میں 90% نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ٹرانسپورٹ. 85% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن اور 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ. 70% مارکس پر 70% ڈسکاؤنٹ. مکمل ایئر کنڈیشنڈ کیمپس. گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ. ILM کالج، بلڈنگ یونس فین، مین گیٹ، انڈسٹریل ایریا، GT روڈ، گجرات. موبائل نمبر 0333-8430-660 0333-8484-160. آپ سن رہے ہیں دل FM. صلو علیہ وآلہ صلو علیہ وآلہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم سامعین، میں ہوں یوسف بھٹا اور پروگرام پیش خدمت ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بے مثال پہلو. اس پروگرام میں ہم روزانہ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک بے مثال پہلو پر روشنی ڈالتے ہیں. آج ایک نئے موضوع کے ساتھ حاضر خدمت ہیں. اس پروگرام میں نامور اسلامی اسکالر، کئی کتب کے مصنف اور محقق پروفیسر افتخار الدین طارق رٹھور صاحب گفتگو فرمائیں گے. تو آئیے ان کی گفتگو سنتے ہیں. نحمد اللہ تعالی ونصلی علی رسولہ الکریم ثم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. سیرت النبی کے حوالے سے، آپ کی ولادت مبارکہ کے حوالے سے اس پروگرام میں آج کا ہمارا موضوع ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار. میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ کے کردار کا ہر پہلو اتنا واضح، اتنا روشن، اتنا قابل تقلید، اتنا حسین، اتنا مکمل کہ رہتی دنیا تک وہ بے مثال رہے گا. تو سپہ سالار کے طور پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اللہ کے ایسے نبی ہیں اور ایسے دین کے اوپر جو ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے، تو آپ مسلمانوں کے سپہ سالار بھی آپ ہی تھے. تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ جنگ جو ہے، وہ جب جنگ ہوتی ہے تو ہم عام طور پہ ایک محاورہ سنتے ہیں all is fair in love and war. یہ انگریزی میں محاورہ ہم اکثر سنتے آئے ہیں کہ جنگ اور لڑائی میں، پیار میں اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے، جو الٹا سیدھا کام ہے آپ کر سکتے ہیں. لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعلی خلق عظیم، اللہ نے فرما دیا، اللہ پاک نے، کہ آپ کا اخلاق بہترین ہے. تو بہترین کا مطلب یہ تھا، ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بطور سپہ سالار میں آپ کی اسٹریٹجی جو ہے نا، جو جنگی حکمت عملی ہے، تھوڑا سا اس کا ذکر کروں گا کہ اللہ کی وحی کے تابع ایسا نبی جو کہ قرآن مجسم ہے، تو ان کی جنگی حکمت عملی ایسی تھی کہ تاریخ نے اس سے پہلے وہ کبھی نہیں دیکھی تھی. غزوہ بدر ہوتی ہے، مسلمانوں اور کافروں کے درمیان، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہیں، 313 بندے میدان میں صف باندھ کے کھڑے ہیں، اور اللہ کے نبی جو ہیں سب سے پہلے جو کام آپ خود کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہنا کہ یہ کام اللہ میاں کرے گا. بھائی اللہ میاں پہلے اللہ کے حضور میں پیش ہو جاؤ، اپنی ساری کوشش کر لو، تو نتیجہ اس کے ہاتھ میں چھوڑ دو اور اس کے دعا کرو، اس کے سامنے گڑ گڑا کر نصرت کے لیے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سارے بندے میدان جنگ میں پہنچ گئے، تو پہلی بات جو آپ نے کی وہ یہ تھی کہ ان کی صف بندی جو ہے نا، وہ ایرو ہیڈ ہوتا ہے نا، جیسے تیر کا سرا ہوتا ہے نا، اس کی طرح آپ نے ایرو ہیڈ کی شکل میں آپ کی صف بندی کی.
تو یہ صف بندی دیکھ کے وہ عربوں میں یہ رواج نہیں تھا کہ صف بندی کریں، لیکن اللہ پاک نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر عبادات کا بھی حکم دیا تو جس طرح نماز میں صفیں باندھتے ہیں اسی طرح میدان جنگ میں بھی صفیں باندھتے ہیں، کہ جہاد بھی بہت بڑی عبادت ہے۔ جہاد تمام یہ جو ارکان اسلام ہے نا، نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، یہ سارے کے سارے اللہ کی توحید رسالت، یہ سارے جہاد میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب کی تاریخ میں پہلی دفعہ اپنے لشکر کو صفوں میں، اور ایرو ہیڈ کی شکل میں، تیر کا جو سرا ہوتا ہے نا آگے، تو اس کی وہ سائڈ پہ دو اس کے ضلع بنتے ہیں، تو ان کے مطابق آپ نے طے کہ قریش نے پہلے دیکھا ان کو یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کس طریقے سے کھڑے ہیں۔ یہ ایک ایسی سچویشن، ایک ایسی حالت بنتی ہے جس میں تھوڑا لشکر بھی زیادہ لوگوں کو آسانی سے روک سکتا ہے، اس میں ان کی صلاحیتیں دو چاند ہو جاتی ہیں۔ پھر بدر میں ہی ہم دیکھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بلندی کا انتخاب فرمایا۔ آپ بلند جگہ پہ تھے، کافر جو ہے نچلی جگہ پہ تھے۔ تیسری اسٹریٹجی میں دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو ایسی جگہ متعین فرمایا جہاں کے سورج کی کرنیں اور روشنی وغیرہ مسلمانوں کی آنکھوں میں نہیں پڑتی تھی، کافروں کی آنکھوں میں پڑتی تھی۔ پھر ایسا ہوا کہ آپ اس سے اوپر پھر آپ نے اس دعا بھی فرمائی۔ رات کو آپ روتے رہے، کہتے یا اللہ یہ مسلمان اگر آج مٹ گئے تو قیامت تک تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا۔ ہم نے کم ہتھیاروں کے ساتھ، 2 گھوڑوں کے ساتھ، چند تلواروں کے ساتھ ہم جو ہے نا اے اللہ تیرے حضور میں موجود ہیں اور ہم مرنے مارنے پہ تیار ہیں، آج کفر ہمارے سامنے ہے تو آج ہم لڑیں گے۔ تو فرمایا، عرض کیا رو رو کر، تو پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی چادر آپ کے شولڈر سے، کاندھوں سے نیچے گری تو انہوں نے چادر اٹھا کے دوبارہ رکھ دی اور کہا اے اللہ کے نبی، اللہ پاک انشاءاللہ ضرور مدد فرمائیں گے، اللہ آپ تسلی رکھیے، آپ اتنا رو رہے ہیں۔ اب نبی اللہ کے سامنے رو رہا، تو پھر اللہ پاک نے پھر تھوڑی دیر کے بعد بشارت دی انہیں کہ مسلمانوں کو فتح ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کے لشکر میں جا کے فرمایا فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا، فلاں کافر اس جگہ مارا جائے گا۔ اللہ نے بتا دیا، نصرت کر دی، اس نے مدد بھیج دی، اور پھر فرشتے بھی اترے، اللہ کی مدد بھی آ گئی۔ تو وہ علامہ اقبال نے اس لیے فرمایا تھا، فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو، اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی۔ اب اگر ہم بدر والا ایمان پیدا کریں، وہ کیفیت پیدا کریں، تو اللہ کے فرشتے، اللہ بھی تو موجود ہے، وہی ہے، فرشتے اس کو موجود ہے، وہ کہتا ہے میں تمہاری فرشتوں کے ساتھ مدد کروں گا۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جب جنگ ہوئی، شروع ہوئی، تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ 70 کافر مارے گئے، اور مسلمان جو ہیں وہ اوس خزرج کے سارے، ان میں بڑی تھوڑی تعداد جو ہے نا وہ شہید ہوئی۔ لیکن اس کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہایت بہادری کے ساتھ، نہایت جرأت کے ساتھ لڑائی میں شریک بھی ہوئے، اور تمام لشکر کے اوپر کھڑے ہو کے ان کی نگرانی کرتے رہے۔ یہ سپہ سالار، ایسے سپہ سالار ہم نے تاریخ میں نہیں دیکھے۔ غزوہ احد میں جب ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، کفار نے ایک جگہ آپ کو گھیر لیا، وہ جب پہلے درہ چھوڑ دیا صحابیوں نے، خالد بن ولید اس وقت کافر تھے، انہوں نے حملہ کر دیا، اس وقت آپ دیکھتے ہیں سپہ سالار کی ذرا جرأت دیکھیے اور طریقہ دیکھیے گا۔ آپ ایک جگہ کھڑے تھے، کافروں کی ایک جماعت نے آپ کو گھیر لیا، اور اس کے بعد وہ تلواروں سے حملہ شروع کر دیا۔ اس وقت دیکھیے سپہ سالار کے ساتھ فوج کی عقیدت کتنی ہے۔ نبی ہیں، اللہ کے نبی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی حفاظت کرنا، ان کی بات کو ماننا ایمان کا حصہ ہے، بلکہ عین ایمان ہے۔ تو اس وقت 7 انصاریوں نے آپ کے اوپر حملے کو روکتے ہوئے آپ کے قدموں میں جان دی ہے، آپ کے آگے کھڑے ہو جاتے۔ ابو دجانہ ہے، وہ آپ کے آگے جھک گئے تھے، آپ کو چھپا لیا تھا، اور پیچھے کفار کے تیر انداز تیر مارتے تھے، تو آپ کی پشت کے اوپر ایسا تھا کتنے ہی تیر جو ہے نا آپ کے پشت میں آ کر لگے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ایسا ہوا تلوار کا ایک وار ہوا آپ پر، تو آپ کے دانت شہید ہوئے، آپ کے خود کی کڑیاں آپ کے سر مبارک میں گھس گئیں۔ یہ دیکھو یہ کیسا سپہ سالار ہے، کس جگہ ہے،
ساری فوج اپنی حفاظت کے لیے نہیں لگائی ہوئی، میدان جنگ میں کھڑے ہوئے ہیں۔ تو اس وقت ہم دیکھتے ہیں ایک کافر جو ہے وہ اٹھا، عمر ابن کما اس کا نام آتا ہے، تو اس نے آ کے کھڑے ہو کے نعرہ لگایا، مار نے جاؤ تو ان نجا محمد، میں کامیاب نہیں ہوں گا اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب ہو گئے۔ یعنی اردو میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ یا آج میں نہیں تو یا آج محمد نہیں، نعوذ باللہ۔ آپ نے جب اس کی آواز سنی تو آپ کے آس پاس صحابہ تھے جو آپ کے لیے مدافعت بھی کر رہے تھے، آپ نے فرمایا پیچھے ہٹ جاؤ، پیچھے ہٹ جاؤ۔ آپ نے فرمایا یہ بڑا لڑاکو ہے، سارا کچھ ہے، یہ آپ کے اوپر آ رہا ہے۔ آپ نے فرمایا اس نے مجھے آواز دی ہے، اس نے کہا کہ یا آج آپ نہیں یا میں نہیں۔ آپ نے کہا اس کو آنے دو۔ وہ جناب صحابہ آپ کا حکم ہوا پیچھے ہٹ کے۔ دیکھو ایسا سپہ سالار دیکھا آپ نے کوئی کہ وہ کس طرح کر کے کہہ رہے ہیں عمر ابن کما نے حملہ کیا، جب حملہ کیا آپ کے قریب آیا، آپ نے تلوار سے وار کیا، معمولی سا وار اسے لگا، وہ پلٹ کے بھاگا اور چیخنا شروع کر دیا، چیخنا شروع کر دیا، چلانا شروع کر دیا۔ دیکھو اللہ کے نبی ہیں، دیکھو ان کے سامنے 1 to 1 فیس ٹو فیس ایک آدمی آتا ہے، لیکن آپ نے کسی کو نہیں کہا کہ اس کو پکڑو، خود اس پہ وار کیا۔ تو اس کے بعد لوگوں نے کہا کہ تجھے اتنا زور کا وار تو لگا نہیں ہے، تو چیختا کیوں ہے؟ کہنے کا خدا کی قسم اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے اوپر تھوک بھی دیتے نا تو میں مر جاتا۔ یعنی انہیں اس بات کا یقین تھا کہ صلاحیتوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل کوئی چیز نہیں۔ پھر آپ گڑھے میں بھی گر گئے تھے، گڑھے میں بھی آپ گرے تھے، اسے بھی چوٹ لگی۔ پھر وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ سپہ سالار کی بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ آئیں تو آپ کے زخم کے اندر انہوں نے چٹائی کو جلا کر یہ راکھ جو ہے یہ اس میں بھری، اور پھر آپ کا زخم اس سے بند ہوا۔ اچھا، بعد ازاں ہم دیکھتے ہیں کہ قیدی پکڑے گئے، بدر میں 70 آدمی قیدی ہوئے، مسلمانوں کو فتح ہوئی۔ نبی کی دیکھو سپہ سالار جو ہے، سپہ سالار خالی سپہ سالار نہیں تھے، آپ تو سب کچھ تھے۔ آپ نے اس وقت مسلمانوں سے کہا کہ ہاں جی ان سے زر فدیہ لیں گے، اور جس کے پاس فدیے کے پیسے نہیں ہیں اسے کہا کہ 10 مسلمانوں کو تعلیم دو، لکھنا پڑھنا سکھا دو۔ اچھا ظاہر ہے کافروں نے جب تعلیم دینی ہے تو قرآن کی تعلیم تو نہیں نہ دی، ظاہر ہے اس پر تو ایمان نہیں تھا، انہیں لکھنا پڑھنا سکھاتے تھے۔ تو دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سپہ سالار ہوتے ہوئے بھی وہاں بھی آپ نے ان کو کہا کہ تعلیم کی جو فضیلت ہے اس کو مد نظر رکھتے ہوئے انہیں ایسا کرنے کو کہا۔ تو یہ بدر کے بعد کا واقعہ ہے۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں جنگ کے اندر جو قوانین ہیں وہ میں نے پہلے آپ کو بتا چکا کہ وہ انگریزی کا جو نا آل از فیئر ان لو اینڈ وار، محبت اور جنگ میں ہر چیز جائز ہے۔ فرمایا نہیں، جنگ میں بھی ہر چیز جائز نہیں ہے۔ فرمایا دیکھو جہاں کہیں جاؤ، جنگ کے لیے جاؤ، پھلدار درخت نہیں کاٹنا، کسی بوڑھے آدمی کو یا عورتوں کو اور بچوں کو قتل نہیں کرنا۔ جو آدمی اپنی عبادت گاہ میں، اپنے گرجے میں کہیں بیٹھا ہوا، کوئی عیسائی ہے کچھ ہے، عبادت گاہ میں بیٹھا ہوا بندہ، اس کو نہیں مارنا۔ یہاں تک کہ فتح مکہ کے موقع پر تو دیکھو کیسے جرنیل ہیں، ہاں جی، کہ وہ اس وقت بھی آپ نے کہا کہ جو ابو سفیان کے گھر میں چلا جائے اس کو بھی امان ہے، ان کا یہ سردار ہے، لیکن میں اس کے نام پہ، اس نے تمہیں امان دی ہے یا نہیں دی، میں تمہیں امان دیتا ہوں۔ تو جب یہ کہا اور پھر ساتھ فرمایا کہ مسلح نہیں کرنا۔ مسلح میم سے لام ہے، لام مسلح، اس کا مطلب ہے عربی میں ناک کان کاٹنا۔ دیکھو سپہ سالار جنگ کرتا ہے، اس کے سامنے دشمن ہو تو اس کے پرخچے اڑا دیے جاتے ہیں، لیکن یہ کیسا سپہ سالار ہے جو کہتا ہے ناک کان نہیں کاٹنا؟ تو جب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کیا ہے، ناک کان کیوں نہیں کاٹنا؟ یہ انسانی جان کی حرمت ہے، یہ شرف انسانیت ہے۔ فرمایا ہر حال میں، چاہے میں سپہ سالار ہوں، چاہے میں سب کچھ ہوں، لیکن آپ کی رحمت للعالمین کا جو وصف ہے وہ کام کر رہا ہے ہر جگہ۔ تو وہ جس طرح کر کے آپ نے لوگوں کو لحاظ کیا، لوگوں کا دھیان کیا۔ جنگ میں بھی کہا، غزوہ احد میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سگے چچا ہیں، انہیں جناب جبیر بن مطعم کے غلام وحشی نے قتل کیا تھا، نیزہ مار کے شہید کیا تھا، وہاں وہ آپ شہید ہو گئے تھے۔ لیکن بڑا دکھ ہوا آپ کو، روئے بھی آپ، اور ان کی نماز جنازہ بھی پڑھائی آپ نے۔
سب کچھ ہوا. ہندا نے اپنے اس کے جو 2 رشتہ دار بدر میں قتل ہوئے تھے ان کا بدلہ لینے کے لیے آپ کے ناک کان اور کلیجہ جو ہے وہ کاٹ دیا تھا اور کلیجہ چبایا تھا ہندا نے. تو آپ نے جب دیکھا آپ کی لاش کو تو آپ نے کہا وہ حضرت حمزہ کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں, امام حسین علیہ السلام کو بھی سید الشہداء کہتے ہیں. تو اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں نے پڑھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 70 مسلمان ہی شہید ہوئے تھے اس میں. حضرت حمزہ کی پہلے نماز جنازہ پڑھائی, اس کے بعد ایک آدمی کا جنازہ ساتھ رکھا تو حضرت حمزہ کا جنازہ ہٹایا نہیں, وہ ساتھ ہی رہا. آپ نے ان کی نماز جنازہ 70 بار پڑھائی. یہ دیکھو یہ کیسے سپہ سالار ہیں اور کیسے مہربان نرم دل اور کیسے اس کے, اور وہی ہندا جس نے آپ کا ناک کان کلیجہ چبایا تھا فتح مکہ کے موقع پر آپ کے پاس آئی تو آپ کو کہنے لگی میں اسلام قبول کرنا چاہتی ہوں. تو تھوڑی تھوڑی تلخ باتیں بھی کرتی رہی تو لیکن آپ نے ان کو معاف کر دیا. اور بھائی سپہ سالار معاف کرتے ہیں اس طرح؟ ہاں, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالار ہوں تو وہ وحشی بھی آیا جس نے حمزہ کو نیزہ مارا تھا, چھوٹا سا نیزہ, ایک حربہ اسے کہتے ہیں عربی میں, تو وہ مار کے اس نے شہید کیا تھا. وہ آیا تو وہ آ کے کہنے لگا کہ میں وحشی ہوں, میں آپ سے امان طلب کرتا ہوں, اسلام لاتا ہوں. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے تمہارا اسلام قبول ہے, لیکن فرمایا تمہیں جب دیکھتا ہوں مجھے اپنا چچا یاد آ جاتا ہے, اس لیے میرے سامنے نہ آیا کرو, میرے پیچھے رہو. ہاں جی, دیکھو ایسا رحمت للعالمین, ایسا رحم کرنے والا سپہ سالار آپ کو کہاں ملے گا. تو بعد میں بھی جب ہم دیکھتے ہیں مسلمانوں کے اندر, جب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جیش اسامہ بھیجا تھا یہی ہدایات ساتھ تھے کہ بچوں کو نہیں مارنا, ان کو نہیں. بدر میں بھی دیکھو جس آدمی کو پکڑ لیا گیا ہے اس کو پیسے نہیں ہیں اس کے پاس فدیہ کے, کہا چلو بچوں کو پڑھاؤ. تو سپہ سالار ہوتے ہوئے بھی باقی تمام شعبوں پر بھی آپ کی نظر تھی. یہ آپ کا معجزے ہیں, یہ آپ کا اعجاز ہے. ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو اس طرح کے کام کیے دنیا کا کوئی آدمی ایسا کام نہیں کر سکا, نہ پہلے کر سکا نہ آئندہ کرے گا. ہاں, مسلمانوں کو اللہ میاں توفیق دے تو ان میں سے کچھ پہلو جو ہے نا ہم ان میں سے ان کا کچھ حصہ اپنے اوپر طاری کر سکتے ہیں اگر ہم صدقے دل سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیں تو اللہ ہمیں توفیق ضرور دے گا. اور دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں توفیق دے کہ ہم اگر معلم بنے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح, اگر ہم سربراہ مملکت بنے تو آپ کی طرح, سپہ سالار بنے تو آپ کی طرح. بس جو کام آپ نے کیا ہے اس کی ہم عملاً پیروی کریں, اللہ ہم سے راضی ہو جائے گا. وما علینا الا البلاغ. پروگرام کے آخر میں پیش خدمت ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم. میں محمد جلال بن محمد الطاف, لسوڑی کلاں تحصیل پالیا, ضلع منڈی بالدین سے ہے. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ, کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ. خوشبو ہے دو عالم میں تیری اے گل چیدہ.
خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، خیرات مجھے اپنی محبت کی عطا کر، آیا ہوں تیرے در پہ بدامان دریدہ، خوشبو ہے دو عالم میں تیری، اے گل چیدہ کس منہ سے بیاں ہو تیرے اوصاف حمیدہ۔ آپ سن رہے ہیں دل ایف ایم۔ ILM College Gujarat, co-project of UMT, a fast-growing network in Punjab. Admission open in regular session. FSc, FSc Medical, FSc Engineering, ICOM, ICS, FA, FAIT, Fine Arts, BA, BSc Botany, Zoology, Chemistry, BSc Double Maths, Physics and BCom میں داخلے جاری ہیں۔ گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ کلاسز۔ میٹرک میں 90% نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ فری ٹرانسپورٹ۔ 85% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے فری ایجوکیشن اور 80% سے زائد نمبر لینے والے طلباء و طالبات کے لیے 100% ڈسکاؤنٹ، 70% مارکس پر 70% ڈسکاؤنٹ، مکمل ایئر کنڈیشنڈ کیمپس، گرلز اور بوائز کے لیے علیحدہ پک اینڈ ڈراپ کی سہولت کے ساتھ۔ ILM کالج، بلڈنگ یونس فین، مین گیٹ، انڈسٹریل ایریا، GT روڈ، گجرات۔ موبائل نمبر 0333-8430-660، 0333-8484-160۔